بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کو اللہ کے حکم سے بت پرستی اور جاہلیت والی زندگی کو چھوڑنے کی دعوت کا کام شروع کیا اور ایک اللہ کی پرستش اور اس کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی دعوت دی تو پوری قوم آپ کی دشمن بن کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی چند سلیم الفطرت افراد تھے جن کے دلوں نے آپ کی دعوت حق کو قبول فرمایا۔ ان میں ایک نام سودا بنت زمعہ عامریہ کا بھی ہے۔ پہلے ان کی شادی اپنے چچا زاد بھائی سکران سے ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلام کی دشمنی میں عام مشرکین قریش کے ساتھ تھا۔ حضرت سودا نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کریں۔ جس وقت وہ مناسب سمجھتی تو اپنے شوہر سکران کے سامنے ایسی باتیں کرتی جن سے ان کا دل بھی اللہ کے رسول کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی توفیق سے ان کے شوہر سکران نے بھی کچھ مدت کے بعد اسلام قبول کر لیا اور پھر میاں بیوی دونوں نے اپنے اسلام و ایمان کا اعلانیہ اظہار بھی کر دیا۔ بالآخر ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور مظالم سے تنگ آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشورے پر ان دونوں نے بہت سے دوسرے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی طرح ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ چند برس کے بعد ان کے شوہر سکران کا حبشے ہی میں انتقال ہو گیا۔ یہ بیوہ ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئیں اور اپنے والد کے پاس رہنے لگیں۔ نبوت کے 10ویں سال جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تو آپ فطری طور پر ان کی جدائیگی کے صدمے سے سخت غمگین تھے۔ علاوہ اس کے ایک پریشان کن صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ گھر میں صرف کم عمر 4 بچیاں تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا اور خانہ داری کی دوسری ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے اس صورتحال کو محسوس کر کے آپ سے عرض کیا کہ آپ جلد نکاح کر لیجئے تاکہ آپ کے بچوں کی نگرانی کی جا سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہاری نگاہ میں کون ایسی خاتون ہے جن کو تم ان حالات میں مناسب سمجھتی ہو جو ان بچیوں کی پرورش، ان کی تربیت کی دیکھ بھال کر سکے؟ انہوں نے سودا بنت زمعہ کا نام پیش کیا جو بیوہ اور سن رسیدہ تھیں۔ اللہ کے رسول نے خولہ کی یہ بات سنی اور خولہ سے فرمایا، تم خود ہی ان کو میرا پیغام پہنچا دو۔ خولہ کا بیان ہے، میں سودا کے پاس پہنچی اور ان کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا، میں دل و جان سے راضی ہوں، البتہ بہتر یہ ہے کہ تم میرے والد زمعہ سے اس سلسلے میں بات کرو۔ میں اسی وقت ان کے والد کے پاس گئی اور پیغام پہنچایا۔ انہوں نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ تم خود سودا سے بھی معلوم کر لو۔ میں نے کہا کہ میں سودا سے بات کر چکی ہوں اور وہ راضی ہیں۔ بالآخر زمعہ نے خولہ بنت حکیم ہی کے ذریعے اللہ کے رسول کو بلوایا اور آپ کے ساتھ اپنی بیٹی سودا کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت سودا کی عمر تقریباً 50 سال تھی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی۔ نکاح کے بعد اللہ کے رسول کی ہجرت فرمانے تک 3 سال منکوح رفیق حیات کی حیثیت سے تنہا وہی آپ کے ساتھ رہیں۔ ان کے اوصاف و احوال میں ان کی سرچشمی، استغنا، دنیا سے بے رغبتی اور فیاضی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ان کے مذکورہ بالا امتیازات کی وجہ سے ان کے احترام کا خاص رویہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے درہموں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا، کیا تھیلی میں کھجوریں ہیں؟ جواب دیا، نہیں، اس میں درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا،
کھجوریں ہوتی تو کھانے میں کام آ جاتی، یہ کہہ کر تھیلی لے لی اور اس میں بھرے ہوئے تمام دراہم ضرورت مندوں پر تقسیم فرما دیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں تقریباً 75 سال کی عمر میں وفات پائی رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ یہ مختصر سی سیرت ہے اللہ کے رسول کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح اسلامی تاریخ جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔